هو والقرآن الآباء والقرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم سورہ فاطر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر کہتے ہیں پیدا کرنے والا۔ اللہ فاطر السماوات جو آتا ہے، تعریف ہے اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فاطر بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین چار چار پر فرشتوں کے۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے جبریل کے 600 پر دیکھے تھے، مور دین، بلکہ آتا ہے کہ 600 سے زائد پر تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سدرۃ المنتہا پر گیا، کیونکہ دو ہی مقامات پہ رسول اللہ نے جبریل امین کو اصل حیت میں دیکھا تھا، ایک سدرۃ المنتہا پر معراج کی رات، اور ایک جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا رسول اللہ نے غار حرا اور افق کے درمیان، آپ نے فرمایا تھا 600 کے قریب پر تھے جبریل کے، اور ان کے کناروں پہ سیکوینس ٹنگے ہوئے تھے، یاقوت، مرجان اور پرلز اینڈ کورال سے وہ بھرا ہوا تھا۔ اتنے زیادہ پروں پہ ان کے بیٹس لگے ہوئے تھے، رسول اللہ فرمایا تھے وہ جھڑ رہے تھے۔ میں کہتی ہوں کتنے ہم ایک سٹونز لگا سکتے ہیں، اور کیسا منظر ہوگا کہ جب رسول اللہ فرما رہے تھے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پر سے جو ہے نا سیکوینس گر رہے تھے۔ بہت پیارے پیارے مناظر ہیں۔ معراج کی رات کو تو جب ہم سنتے ہیں نا، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ دس از دا کلائمیکس آف توکل۔ جو خیر مجھے ملنی ہے نا، وہ سارے جادو گنڈے بھی کرنے بیٹھ جائے تو مجھ سے رک نہیں سکتی، اور جس خیر سے میں محروم کر دی جانے والی ہوں وہ سارا زمانہ میرے لیے کر لے، وہ مجھ تک پہنچنے والی نہیں۔ جس کا ایمان یہ ہے نا، ایک دعا ہے، شاید آپ لوگ بھی نماز کے بعد پڑھتے ہوں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ جو تو مجھے دے دے اس سے روکنے والا نہیں، اور جو تو مجھے دے دے اس کو، جو تو مجھے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو مجھے روک دے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جس کا اس چیز پر پکا ٹھکا یقین ہے نا، وہ لوگوں کی غلامی سے بہت اوپر آ کے زندگی گزارتا ہے۔ وہ ڈر کے جھوٹی بات نہیں کرتا، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چاہے پھر اس کو نظر بند کیا جائے، چاہے اس کو دیوار سے لگا دیا جائے، چاہے اسے گھر کی محفلوں میں نہ بلایا جائے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، کوئی ہے ہی نہیں اللہ تو عطا کر تو مجھے منع کر دے، اور تو منع کر دے تو کسی کا باپ مجھے نہیں دے سکتا۔ یہ چیز نا انسان کو اتنا مطمئن کر دیتی ہے، جو غم مجھ کو ملا تو نے دیا تو مجھ کو ملا نا۔ تو انسان جب اس توکل کو اپنی زندگی پر لاتا ہے نا، وہ بندوں سے اٹھ کر سوچنے لگتا ہے اس میں، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بہتری دکھ بھی جاتی ہے، اور نہ بھی دکھی تو یہ تو یقین ہے نا کہ پیدا کرنے والے نے دیا ہے۔ نصیب پر شاکر رہنے کے لیے یہ دعا اپنی نماز کے بعد رسول اللہ ریگولر پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ یہ شیطان کا بھی ذکر ہے اور نفس کا بھی ذکر ہے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انڈرلائن کریں آیت نمبر 6۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم عدو، تمہارے لیے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی۔ فاتخذوہ عدوا، تم بھی تو اس سے دشمنی کرو۔ شیطان تو مجھ سے کیا رکھتا ہے، اور میں اپنی خوشیوں میں اس کی بات مانتی ہوں تو میں اس کو کیا رکھتی ہوں، دوست۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ دشمن بناتا ہے، تم بھی تو اس کو دشمن بناؤ۔ کتنی پیاری آیت ہے۔
ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہند جو ہے نا بھارت ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور ہم اس سے باغے ڈالے جاتے ہیں. جو تمہارا دشمن ہے بالخصوص شیطان، کمیونٹی کی بات نہیں کر رہی، شیطان تو تم کو دشمن رکھتا ہے، اس کا ایک ہی خواہش ہے تم کو جنت سے ڈسٹریکٹ کر دے. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ شدت سے کہہ رہے تھے، یعنی بہت ہی طاقت سے کہہ رہے تھے لا لا لا. تو ان کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں لا لا کر رہے ہیں؟ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں نہیں؟ کیا آپ ملک الموت کو منع کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، یہ میرے سامنے بدبخت ابلیس آ کے بیٹھا ہوا اور یہ نا غصے سے اپنی انگلیاں چبا رہا ہے کہ احمد حنبل جو ہے نا میرے شکنجے سے بچ گیا، کیونکہ جس کی توحید پہ موت آئے گی وہ بچے گا صرف شیطان سے. اور شیطان موت کے وقت سب سے زیادہ زور لگانے آتا ہے. ایک ہاتھ کی طرف نیک فرشتہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ کی طرف ابلیس آ کے کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ساری زندگی تو بچی سو بچی، ابھی تو کھینچ لوں تاکہ لوگ کہیں کہ مسلمانوں میں مری ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے درمیان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ایمان پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. آخر دم تک جس کو کھینچنے کے لیے شیطان آتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ مجھے نا غصے سے چبا چبا کے بول رہا ہے کہ آج مجھ سے بچ گیا. تو میں اس کو بول رہا ہوں نہیں نہیں، ابھی بھی مجھ میں سانس ہے، پتہ نہیں کب تیرا زور مجھ پہ چل جائے. تو شیطان تو مجھ سے اتنی دشمنی کرتا ہے، ساری زندگی دشمنی کرتا ہے. اور ہم ایسے شیلو مائنڈ کے لوگ ہیں کہ ہم بھی ساری زندگی اس سے وفاداریاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی رسموں میں، اپنے گھروں میں، اپنی تقریبوں میں، اپنے شوق میں، اپنی خواہشوں میں. کس کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے؟ کیسا ہنستا ہوگا نا، اچھا بات بھی میری مانتے ہو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی مجھے کہتے ہو. ایک چھوٹا سا آیا نا لطیفہ، جب وہ رمی جمرات ہوتی پتھر مارتے ہیں تو ایک سود خور بھی پتھر مار رہا تھا تو شیطان نے بولا بھائی تو بھی مارے گا مجھ کو؟ ہے تیری وجہ سے تو میں پل پوس کے طرح بڑا ہو گیا. بھائی یہ نہیں ہو اچھی بات ہے کہ تو بھی اب مجھ کو مارے گا. تو بالکل کس منہ سے رمی کرتے ہوں گے؟ خود ہی شیطان کو اتنا تگڑا. تو بھائی اس شیطان کو خدا را دشمن سمجھیے، یہ جو چاہتا ہے اس کو وہ مت پرووائڈ کیجیے. وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کرتا برائی ہے لیکن سمجھتا کیا ہے اس کو؟ اچھائی. آپ امیجن کریں بڑے بڑے فلم اسٹارز فلمیں بھی بناتے ہیں اور پھر رمضان میں اس کی پروموشن بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انشاءاللہ ہماری فلم جو ہے نا بلاک بسٹر جائے گی عید پر. اور پھر بعد میں کہتے ہیں ماشاء اللہ اتنا لوگوں نے ہمیں سراہایا نا اتنے اتنے سے کپڑوں میں. یہ ہے سمجھے ایک ایک آیت کتنی سچی ہے کہ تمہارے گناہ تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ مشہور کر رہے ہو. تم اس پہ کیا ہو رہے ہو؟ خوش. آپ نے فرمایا ایک قیامت کے قریب ایسا فتنے والا زمانہ آئے گا، لوگ گناہ کر کے مشہور ہوں گے اور نیکی کر کے شرمندہ ہوں گے. وی آر لیونگ ان دس اسٹیج. گناہ کر کے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. اتنی شہرت سے بتاتے، بلکہ گناہ کرنے پہ اتنے بڑے بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں ریڈ کارپیٹ سے بلا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان ان کو کہتا ہے ویری نائس، اور اچھے، اور تھوڑے چھوٹے، اور تھوڑا بولڈ، اور گریسفل نظر آؤ گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. اللہ اکبر کبیرہ. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. اے نبی ان پر تو حسرتیں مت کھاؤ جنہوں نے خود جہنم کا سودا کیا. آپ سوچیں رسول اللہ کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی. آپ کے سامنے مشرک اور کفار بھی ہوتے تھے نا تو آپ کے دل میں ان کے لیے کبھی بغض نہیں آیا، آپ روتے تھے ان کے لیے. آپ سوچیں روتے تھے تبھی تو شب جمعہ میں اٹھ کے اللہ سے عمر کو دعاؤں میں مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بہت دھوپ میں اپنے بت کو منا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے شفقت سے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی مشرکہ ہے بڑھیا، کیوں اس کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ نے ترس آیا اس کی صحت کے اوپر. دیکھیں ہمارے اسلام میں بوڑھوں کو کتنی سہولت دی جاتی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو نماز، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ. لیکن اس کا بت بڑھاپے میں بھی اس کے ساتھ سخت تھا. تو اللہ کے نبی روتے ہوئے کہنے لگے کاش یہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آتی نا تو تھوڑے سے وقت میں بہت سا اجر کما لیتی. تو آپ اتنے حریص تھے لوگوں کے لیے کہ جب لوگوں کو گمراہی میں مبتلا دیکھتے تو آپ اس کے لیے غم کھاتے تھے. اور اللہ کو رسول اللہ کتنے محبوب تھے. تو اللہ کے نبی جب روتے تھے تو بھی اللہ کہتے تھے آپ کیوں ان کے لیے جان کھلاتے؟
اے نبی آپ کیوں ان کے لیے جان کھلاتے ہیں؟ ان کو ان سے محبت اور اللہ کو رسول اللہ سے محبت، کہ آپ صرف آپ کچھ اپنی سوچ سے بتائیں. کچھ زمانہ ہوا ہے قرآن سے جڑے ہوئے، آپ کا پیارا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ بالخصوص جب مائیں کہتی ہیں دعا کیا کرے میرا بیٹا نمازی، اور ایسی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں ماؤں کے کہ خدا کے لیے دعا کرے ہمارے بچوں کو نیک دوست مل جائے. تو میں کہتی ہوں کہ ماں صرف پیدا کر کے یہ حسرتیں پال لیتی ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی انسانیت سے. تو آپ کے دل میں اتنی ان کے لیے دکھ آتا تھا، آپ رات رات کو اٹھ کے نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا ہانڈے چولہے پہ ہنڈیا جیسے پٹک پٹک کی آواز آتی نا، ابلتی ہے، ایسے میرے نبی کے سینے سے آواز آتی تھی. اور کس کا درد تھا خالی، یا ربی امتی یا ربی امتی، پتہ نہیں اے رب میری امت کا کیا حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پھر آیت اتار دے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. اے نبی ابو جہل پہ غم کھانا چھوڑ دو، ابو لہب پہ غم کھانا چھوڑ دو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے جہنم کو خریدا ہے. پس اے نبی خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا اسی طرح ہوگا. جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہو، یہ آیت ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جس کسی کو عزت اور شہرت کی دیوانگی ہے نا، ہر کوئی بھوکا ہے. ہم میں سے ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ تھوڑے مشہور ہو جائیں، تھوڑے معزز ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہاں ملے گی بھائی عزت؟ للہ، اللہ کے راستے میں ہے. اصل عزتیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح کو اس کے اوپر چڑھتا ہے. رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو عزت آپ کو دین کے راستے میں مل سکتی ہے نا، اور میں نے پھر کہا عزتیں انسانوں سے ویلیو مت کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کو ویلیو کرتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اللہ کے نبی میرا اونٹ نا پاگل ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے اونٹ جب بدک جاتا ہے نا تو وہ بڑے بڑے ببر شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کا جو غصہ ہے، کبھی اونٹ کی پڑھے کہ اس کے اندر کیسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اونٹ بہت بغضی جانور ہے. اگر اس کو کسی سے عداوت ہو گئی نا، بغض ہو گئی، وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اور اگر وہ مستانہ ہو جائے، جیسے ہم پاگل کتے سے ڈرتے ہیں، باولے کتے سے ڈرتے ہیں، ایسی جب اونٹ کے اوپر یالی کیفیت آتی نا، اس سے زیادہ خطرناک جانور کوئی مستانہ نہیں ہوتا. ایک ہاتھی بھی جب مست ہو جاتا ہے بہت برا ہوتا ہے. تو ایک شخص نا دوڑتا ہوا ہے رسول اللہ کے پاس کہ اللہ کے نبی میرا اونٹ جو ہے نا مست ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ لے کر چلو ہمیں. کہاں ہے تمہارا اونٹ؟ ایک تو قربان جائیں رسول اللہ اتنی سی باتوں کے لیے ٹائم نکالا کرتے تھے لوگوں کے. جیسے ہی آپ اس اونٹ کے پاس گئے، اس نے کہا وہ رہا وہ اونٹ. جیسے ہی آپ اس اونٹ کے نا دروازے کے قریب داخل ہوئے، وہ اونٹ سر جھکا کے آپ کا پاؤں چاٹنے لگا. یہ عزت ہے. ابو جہل نہیں سمجھ رہا رسول اللہ کی شان کو، اور اونٹ سمجھ رہا ہے رسول اللہ کی شان کو. تو ایسے پاؤں کو نا لک کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا مست ہونا اس کا ختم. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی آپ کی ایسی عزت کریں. تو آپ نے کہا نہیں، ایسا جھکنا جو ہے نا سوائے خدا کے کسی کے آگے نہیں. اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا. وہ اس موقع پہ رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی. تو ضروری تھوڑی کہ جو عزت آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ بندوں سے ہی ملے. اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے، اور چاہے تو بندوں سے بھی. عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ نہ خاندان سے عزت ملتی ہے، یاد رکھیں، نہ آل پڑوس سے عزت ملتی ہے. عزت اللہ ہی کے راستے میں آ کر ملتی ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ کہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. اس میں ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھاری ہے کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. ایسا نہیں کہ کھار میں کوئی خیر نہیں ہے. سمندر کی جو نمکین پانی کی مچھلی ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے. آپ کو زیادہ پرلز جو ہے وہ سمندر میں جا کر ملتے ہیں.
دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یہ جو زینت کا سامان آپ کو ملتا ہے نا، سیپ، پھر وہ پرلز ہوتے ہیں جو لاکھوں ہزاروں کے ملتے ہیں، یہ کچھ آئیڈیا ہے یہ پرل بنتا کیسے ہے سیپ میں؟ موتی اس کے اندر جو ہے نا سیپ، کبھی اس کی انفارمیشن پڑھیں کہ اللہ اس کو کیسے بناتا ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی ریئرلی کبھی بارش کا کوئی قطرہ یا کوئی پانی کا ڈراپ اس کیڑے کے پاس جاتا ہے، ہوتا کیا ہے، تو جیسے ہی وہ ایک قطرہ جاتا ہے نا اس کیڑے کے پاس، تو وہ کیڑا سمجھتا ہے کہ مجھ پہ اٹیک ہوا، اور وہ اس اٹیک کی وجہ سے ایک تھوک سیکریٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ بیسکلی جو اتنے مہنگے مہنگے پرل خریدتے ہیں نا لوگ مونگے، وہ اصل میں ایک کیڑے کا تھوک ہے، اور وہ تھوک سیکریٹ کرتا ہے بالکل کیلشیم بائی کاربونیٹ جیسا، وائٹ چاک جیسا، پھر وہ ایسے جو ہے نا گول، چونکہ وہ رنگ فارم میں ہوتا ہے تو وہ ایسے گول بن کے موتی بن جاتے ہیں، کبھی ملٹی کلر کے، کبھی اس کلر کے، کبھی اس کلر کے، یعنی کہ کسی مخلوق کا تھوک میرے گلے کی زینت ہے۔ اسی طرح سے جو آپ سلک کا کپڑا پہنتی ہیں، او ہو سلک کی ساڑیاں، فلانے کی ساڑی، کیا ہے، کیڑا ہے، سلک وارم، اس کا ایکسکریٹ جو ہے، اس کا بھی جو تھوک ہے، وہ جو ایکسکریٹ کرتا ہے اپنی باڈی سے، وہ میری ساڑی بن کے کھڑی رہتی ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے زینت کو جو ہے نا میرے لیے سہولت دے رکھی۔ جی، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جس کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے، اس میں یہ جو آنکھ سے پانی بہ کر نکل جاتا ہے، کبھی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا؟ یہ ساری ڈسٹ امپیورٹی، آپ شیشے کو پرچ پرچ پانی مار کے، سب سے مشکل مجھے ڈسٹنگ میں شیشہ صاف کرنا لگتا ہے، اور میری آنکھ کا شیشہ اللہ کیسے آئے دن میں سو کے اٹھتے فریش کر کے اتار دیتا ہے۔ کان میں کڑوا پانی رکھا ہے تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا میٹھے پانی میں گرو نہ کر جائے۔ اس کان کے اندر سے نکلنے والا جو پانی ہوتا ہے وہ انتہائی کڑوا ہے، انتہائی، کسی کا اگر کان کا پانی حلق میں گرتا ہے گھنٹوں اس کو یہاں کڑواہٹ رہتی ہے۔ تو اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیپتھ میں پڑھیں گے کہ یہ مسخر کرنا کہتے کسی کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے اونٹ مسخر کروا دیا، تابع، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ہاتھوں سے اپنے پورے ہاتھ لگا کر کے بھی آپ ایک مکھی کو مسخر نہیں کر سکتے۔ ایک مچھر پال سکتا ہے کوئی؟ کوئی کہے کہ آج میں مچھر پالوں گی، کوئی کہے کہ آج میں مکھی پالوں گی، پال سکتے ہیں؟ پال ہی نہیں سکتے، اور پالنے آپ کو سکھایا اللہ نے تو اونٹ، گائے، بھینسیں، اتنی، ایون یہ کہ لوگوں نے شیر بھی پال لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو میرے تابع کر دیا، ورنہ میری قدرت تھی میں ان کو تابع کر پاتی۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے یہ سارے کام ہیں، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکہ کے مالک بھی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر نا ایک چھوٹا سا وائٹ چھلکا ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اللہ کو چھوڑ کر جس پہ توکل کیا ہوا ہے نا، وہ تمہارے کیا نصیب بنائیں گے، وہ تو کھجور کے اوپر گٹھلی کا ایک چھلکا بھی نہیں بنا سکتے، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اندر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تمہیں قطمیر کو بھی وہ مالک نہیں ہے، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی نا، یہ جن رشتہ داروں کے شوق میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہائے وہ نہ ناراض ہو جائے، ہائے میرا پردہ جو ہے نا فلاں آنٹی بہت باتیں چھانٹ رہی ہیں میرے اوپر، چھانٹنے دو، ان کے پاس چھانٹنے کو اور کچھ نہیں ہے تو وہ باتیں ہی چھانٹ سکتی ہیں۔ برادری میں ناک کٹ جائے گی، ناک اللہ کے آگے بچے گی تو کٹے گی نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی آج اگر تم نے کسی کی محبتوں میں گناہ کر بھی لیے اور قیامت کے دن آواز لگاؤ بھائی تمہاری لیے مائیوں مہندی کا منڈپ سجایا تھا، اب آ کے میرے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک ادنا حصہ بھی تم سے آ کر نہیں لیں گے اس کا۔ تو بہت نا
کسی کی خاطر اپنی آخرت مت ضائع کرو، کسی ایون جے کے شوہر کے خاطر بھی نہیں۔ اگر وہ بھی کوئی ایسے حکم دے دے جو شریعت کے خلاف ہے تو حضرت صاحب آپ کے جانے کی دیر ہے، آپ سے اچھی عورت گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہوگی، ایسے کے لیے اپنی آخرت ضائع کرے بندہ، نہ اولاد کے لیے نہ گھر بار کے لیے، سب سے اوپر اللہ کے۔ مجھے یہ آیت اتنی اچھی لگتی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی ادنا حصے کا بوجھ نہ اٹھائے گا چاہے قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انہی رشتہ داریوں کے پیچھے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ پکڑ لو، جب ہم تم کو پکڑیں گے تو تمہیں ہم سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اے نبی، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے بھلائی کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، ایک وہ ہے جو بالکل آنکھ استعمال کر کے زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اندھوں کی طرح جیے چلے جا رہا ہے۔ نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ داریاں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں ریمبو ماؤنٹینز، اتنی خوبصورت ہے ریمبو ماؤنٹینز، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے قوس و قزح کے رنگ ایسے ہاتھ سے ملے ہوئے ہوں، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ یہ اتنے سارے کلرز اللہ نے کیوں پیدا کیے، کبھی سوچے؟ مور کے اوپر دیکھ لیجئے کیسے رنگ ہیں، اتنے کلرز کیوں ہیں؟ کیا ہے، اللہ ایک ہی کلر کی پوری دنیا بنا دیتا، ہماری آنکھ کو سودنگ لگے۔ میری آنکھ کو، میں ٹرین میں بیٹھوں تو کبھی کپاس کی فصل آئے، کبھی پیلی فصل آئے، سرسوں، میری آنکھ کی کو جو نا مزے کے لیے، اس کو پلیجر، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو فروٹس کو، آپ کو پتہ ہے وائٹامن سی کی جو گولیاں ہوتی ہیں CAC 1000، ان کے اندر بھی وائٹامن سی ہے، اور موسمی، کینو، لیمن، ان میں بھی وائٹامن سی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی ان گولیوں کی طرح، اورنج گولیوں کی طرح کینو ٹانگ دیتا، کیا پیارا لگتا ہم کو۔ آپ کمبینیشن دیکھیں، ہرے رنگ کے پتے ہوتے ہیں، اس میں اورنج لٹک رہا ہوتا ہے، براؤن کلر کا اسٹیم ہوتا ہے، اندر سے گندمی سے کلر کے، بسکٹی سے کلر کے اس کے دانے نکل رہے ہوتے ہیں، وائٹ اس پہ فلامنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک باغ میں ایک سبزی والے کی دکان پہ داخل ہو جاؤ تو اتنی رنگین دنیا، کپڑے والے کی دکان میں داخل ہو جاؤ، میرا رب اگر مجھے کلر بلائنڈ بنا دیتا تو میں ان رنگوں کو کہاں سے امیجن کر پاتی۔ اور آپ کو جو رنگ دکھتے ہیں نا، وہ رنگوں کا صرف 20% ہے، اونلی 20% رنگ ہے جو ایک انسان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ جانور اور کیڑے مکوڑے ہم سے 80 گنا زیادہ کلرز دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اندھیرا ہو جائے، ہماری آنکھ رنگ نہیں پہچان سکتی، کیڑوں کے سامنے اندھیرا ہو جائے وہ اس سے تیز رنگ پہچان پاتے ہیں، تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں مچھر آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو بھائی ہم اتنے سے رنگ، اور آپ، میں کہتی ہوں آنکھ پر تو آپ جتنا غور کریں نا اتنا کم ہے۔ آنکھ آپ کو کائنات میں کہاں کہاں کیا کیا چیز پڑی ہے دکھا دے گی، ایسے ہی ہے، اور آنکھ میں ایک بال گر جائے تو وہ نہیں دکھا پاتی ہو۔ کیا ایکس رے کی مشین باقیوں کو ایکس رے کر کے دکھاتی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے ایکس رے کی مشین نہیں بتا سکتی۔ تو یہ سب سبحان اللہ تعالیٰ کون دیتا ہے ہم کو؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی رنگ کی سبزیاں بنا دیتے، ایک ہی رنگ کے کپڑے دے دیتے ہم کو، ہمارا بھی ایک ہی لباس ہوتا، جیسے طوطا ہرے میں پیدا ہوتا ہے ہرے میں مر جاتا ہے، ہم کیا کرتے؟ بھینس کالے میں پیدا ہوتی ہے لباس کے ساتھ اور کالے لباس کے ساتھ مر جاتی ہے۔ اتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں ہماری ان آنکھوں کے لیے، اور ان آنکھوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کبھی اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرے، تو تف ہے ایسی بصارتوں پہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنکھ ہے مگر اندھی ہے، صرف نعمتیں دیکھنے کے لیے ہیں، نعمتوں والے رب کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے۔ اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، یہ تو پتہ چلتا ہے بقرہ عید پہ کتنے رنگ کی گائے آئی ہوئی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کیسا، کبھی نیشنل جیوگرافک دیکھیں، پتہ لگتا ہے آپ کیا پینٹ کرواتی ہیں جو اللہ نے ان کے جنگل میں پینٹ کیا ہوا، سبحان اللہ۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ کی نظر میں عالم وہی ہے جس کے پاس جتنا علم آتا جائے اس کا اللہ کے ساتھ اتنا خشوع والا معاملہ ہوتا جائے۔ لوگوں کے پاس علم آتا ہے اور زیادہ نڈر ہوتے چلے جاتے ہیں، علم انسان میں خشوع لے کر آتا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ کے پاس جو انویسٹ کرواتا ہے بھائی، اس کی انویسٹمنٹ کبھی کبھی اللہ کا وعدہ ضائع نہیں جائے گی، لیکن کس کے پاس انویسٹ؟ اللہ کے پاس۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے منتخب کیا، اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ سے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یعنی کوئی تو ایسا ہے جو گناہوں میں ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ایسا ہے جو ہر وقت نیکیوں میں کیا کر رہا ہے؟ مشقت کر رہا ہے، سبقت لے کر جا رہا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ دنیا میں یہی اٹریکشنز ہیں نا، جیولری، کنگن، شادی کی بات ہوتی نہیں، بیٹی کو کیا دے رہی ہو؟ اچھا خاندانی کنگن کس کو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ کنگن تو ہم تم کو پہنائیں گے، اور کہاں تک جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا زیور کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا، کچھ گجراتی ٹائپ کی وہ خواتین ہوتی ہیں، یہاں تک جو ہے نا وہ پلاسٹک کی چوڑیاں پہنتی ہیں۔ بہت ہوا تو وہ بہت ہوا میٹل کی ہوں گی، کانچ کی ہوں گی، پلاسٹک، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی بہت ہی ہلکے مٹیریل کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ امیجن کریں کہ جنتوں میں ہمارے یہاں تک سونے کے کنگن آ رہے ہوں گے، اور جنت میں ایک ہاتھ اتنا نہیں ہوگا، ہر انسان جنت میں 60 فیٹ کا ہوگا، 60 فیٹ، 60 فٹ کا، تو اس کا ہاتھ کتنا ہوگا؟ اور اس میں اللہ کے پاس کوئی کمی ہوگی؟ سونے کے کنگن یہاں تک چڑھے ہوئے ہوں گے۔ تو دنیا میں کیا ان چیزوں سے دل لگانا؟ انہیں سونوں کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اصل میں غم کہاں دور ہوں گے؟ دنیا میں تو غم دیے جائیں گے تاکہ جنتوں میں پہنچا دیے جائیں۔ یوں سمجھ لیجئے دنیا میں آنے والا غم ایک اڑن کارپیٹ ہے جو آپ کو کہاں لینڈ کروا دے گا؟ جنتوں میں کروا دے گا۔ اور قدر فرمانے والا ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ کوئی ہمیں مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ایک تو منظر یہ ہے کہ سونے کے کنگن ہے، کوئی میڈم تھک نہیں رہی ہیں، ہمیں کھانا پکانا ہو تو چلو بھائی اپنی چوڑیاں اتارو، کیوں اتارو؟ آٹا گوندنا، اس پہ آٹا لگ جائے گا۔ اچھے اچھے گولڈ کی جو ہے نا رنگز اتار کے رکھنی پڑتی ہیں، کیوں اتار رہی ہیں آپ گولڈ کی رنگ؟ بھائی مجھ کو آٹا گوندنا ہے، جھاڑو دینی ہے، صفائی کرنی ہے، کلر ہو رہا ہے میرے گھر میں، چلو میرے کپڑے یہاں سے اٹھاؤ۔ امیجن کریں جنت میں آپ بنی سوری ہیں، نہ پسینہ آ رہا ہے، میک اپ کرتے ہوئے ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے بھائی کسی طرح سے نا سویٹ پرفیوم پروف میک اپ ہو، اسمیل آ جائے گی باڈی سے۔ جنت میں رہنے والی ہر نعمت دائمی ہوگی۔ سب سے اچھا منظر تو مجھے یہی لگتا ہے جنت میں تیار ہوں، میاں جی بیٹھے ہوئے ہوں اور میں اچھی لگ رہی ہوں، اور وہ مجھ سے کبھی نہ کہیں کہ چائے بنا کے لیا، آج بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اتنی ایک کوفت ہوتی کہ کون سا اچھا لگنا ہے کہ یوں ابھی میرے پسینے بہنے لگیں گے، بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھا، بہت موڈ اچھا ہے، اچھا 2 کپ چائے تو لے آؤ۔ تو آپ کا تو موڈ اچھا ہے، میرا تو پوچھیں کیا حال ہے؟ اب 2 کپ چائے مطلب چولہا۔ جنت میں ایسا کوئی آپ کو پروٹوکول نہیں دینا ہوگا، بلکہ کون آپ کو پروٹوکول دے رہا ہوگا؟ فرشتے۔ اور بات پہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے سے کہو میں اس سے راضی ہوں۔ آپ امیجن کریں کہ اس ٹائم کیا خوشی ہوگی۔ اگر کسی کے کہنے پہ آ کے گناہ ہو بھی جاتے نا، کسی محفل میں انسان ہے تو ایک دم دل میں کیا آتا ہے، او میرا رب مجھ سے روٹ گیا، اور اس مزے کا نا، اس گناہ کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ایک دم خیال آتا ہے یہ کیا میں نے کر دیا، ایک دم کرکراہٹ آ جاتی ہے منہ پہ۔ جنت میں آپ شغل، میلے، گانے، بیپ، وٹ سو ایور جو چاہیں گے، حتیٰ کہ شیمپین پلائی جائے گی ایسے نچا کے، ایسے ہلا کے،
آج اللہ کی خاطر جو موسیقی سے توبہ کرتے ہیں اللہ اس کو داؤد کی آواز سنوائیں گے. تمام جنت کے جو شاخیں ہوں گی درختوں کی دے پلے لائک اے وائلون اینڈ آرکیسٹرا کی طرح بجیں گی. اس وقت میں کہتی ہوں سب سے پیاری خبر ان سیلیبریشنز میں کیا ہوگی؟ بات بات پہ اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. آپ کا رب کہتا ہے ادیبہ میں آپ سے راضی ہوں. اس ٹائم آپ بتائیں کہ یہ خبر کہ میرا رب مجھ سے راضی ساری نیکی کو سارے مزے کو کیا کر دے گا؟ ڈبل کر دے گا. اور دنیا میں خوب گناہ ہو رہا اور اچانک کوئی بولے ہاں آپ تو قرآن پڑھاتی ہیں نا، آپ بھی اس جگہ پہ آئی ہوئی ہیں، تو ایک دم کیا ہوتا ہے اللہ کی یاد سے ایک شرم آتی ہے اور مزہ کیا ہوتا ہے؟ کرکرا ہو جاتا ہے اس تقریب کا. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. دنیا میں تو جلنے کا ایک اینڈ ہوتا ہے کہ جلنے والا مر جاتا ہے، جہنم میں جلے گا مگر مرے گا نہیں. ہر بار اس کو ری گرو کیا جائے گا کھال کے اعتبار سے. وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ان اعمال سے مختلف کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں. انہیں جواب دیا جائے گا اور اتنا دردناک جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کوئی اللہ کو ان کی بات پہ ترس نہیں آئے گا، کوئی اللہ ان کو گھٹنے پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر ان پہ رحمت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ پتہ ہے ان سے کیا سوال کریں گے؟ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے لیتا؟ جس کے 60 سال پورے ہو جاتے ہیں نا اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا اس پہ حجت ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کہیں گے 60 سال جی لیا تھا. تعجب ہے کہ بوڑھے بھی نیک ہونے کو تیار نہیں ہیں. بوڑھے وہ بھی ابھی اسی مزے میں کہ کوئی آ کے ان کی ایک ٹک ٹاک کی آئی ڈی تو بنا دے ناچنے والی اور وہ بھی تھوڑے سے مشہور ہو جائے. اتنی بڑی بڑی عمر کی عورتیں ہو گئی، ہمارا بچپن گزر گیا ان کو میڈیا پہ دیکھتے ہوئے. وہ آج بھی اس امید سے بیٹھی ہوئی ان کو جو ہے نا عید کے ڈراموں میں کوئی رول مل جائے کرنے کو. تو یعنی تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی کہ تم اللہ کا حق پہچان جاتی، اور کیا تمہارے پاس ہمارا کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا تھا؟ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینے کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اور جو کوئی کفر کرتا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. اللہ اکبر. اگر آسمان گر جائے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، صرف آسمان سے گڑ کی آواز آتی ہے نا تو ہمارے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو یہ دوسری ہر قوم سے بڑھ کر راستہ ہوں گے. اہل مکہ نا یہ دعوے کرتے تھے ہمارے پاس تو یہودیوں کی طرح کتاب نہیں آئی، ہمارے پاس تو عیسائیوں کی طرح کوئی رسول بھی نہیں آیا. اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی نا تو ہم سب سے زیادہ اس کی بات مانتے. ہمارے اندر سے رسول آتا تو ہم سب سے زیادہ اس رسول کی پیروی کرتے. پھر کیا کیا اہل مکہ نے؟ انہی کے درمیان سے رسول آیا تو کیا مان لیا ابو جہل، مان لیا ولید بن مغیرہ، مان گیا امیہ بن خلف؟ نہیں مانے یہ لوگ. مگر جب خبردار کرنے والا آ گیا ان کے ہاں تو ان کے آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو اللہ کا طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی
طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پہ پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دیے جا رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔